امریکی جمہوریت جو ہے وہ ایک بڑے بحران کا شکار ہے۔ یہ جو حملہ ہوا ہے کیپٹل ہل پر، یہ امریکیوں کے لیے، دنیا کے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ امریکی جمہوریت کی اس علامت پہ حملہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن سے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں کیپٹل ہل جو ہے اس پہ حملہ کر دیا گیا ہے۔ یہ حملہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے حامیوں نے کیا ہے، اور امریکیوں نے کیپٹل ہل کے ساتھ ایسا سلوک ہوتے دیکھا ہے جو تاریخ میں کبھی کسی امریکی نے نہیں دیکھا۔ کیپٹل ہل پر یہ حملہ جو ہے اس کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کیپٹل ہل جو ہے یہ امریکی سیاست میں، امریکی تاریخ میں اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔ 1800 میں مکمل ہونے والی یہ عمارت جو ہے اس میں امریکی کانگریس کے دفاتر ہیں، امریکی سینٹ کے دفاتر ہیں، اور امریکی سپریم کورٹ ہے یہاں پہ۔ کیپٹل ہل در حقیقت ایک علاقے کا نام ہے، اور یہ کوئی 5 کلومیٹر پہ طویل جو علاقہ ہے، اس میں دنیا کے بہت اہم ترین لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ اور آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پہ جو 35,000 لوگ رہتے ہیں وہ امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں، دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے، یہ باور کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں بڑے فول پروف ہیں۔ لیکن چونکہ امریکی جو ہیں وہ انتظامات تو کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک جو شخصی آزادیاں ہیں، وہاں پہ جو اس کا ایک کلچر ہے، اس کی وجہ سے وہاں پہ اس طرح کے انتظامات نہیں ہوتے جس طرح سے ہمیں تیسری دنیا کے ممالک میں نظر آتے ہیں۔ وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ انداز سے ہوتے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے چیزوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیپٹل ہل پر یہ حملہ جو ہے، جس میں بنیادی طور پہ یہ صدر بائیڈن جو ہے ان کی جو ایک بطور صدر جو تصدیق ہے جو نمائندگان نے کرنی تھی، اس عمل کو روکنے کے لیے کیا گیا، اور وہ عارضی طور پہ اس عمل کو روک بھی دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک خاتون بھی ہلاک ہو چکی ہے، واشنگٹن میں کرفیو بھی لگ چکا ہے۔ تو یہ خبریں جو ہیں یہ امریکیوں کے لیے باعث تشویش ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں وہ لوگ جو جمہوریت سے کسی نہ کسی طریقے سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں کوئی سکون کی بات نہیں، اس میں بھی بڑی ایک پریشانی کی بات ہے کہ جو دنیا میں جمہوریت ہے وہ اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ جو ٹالرنس ہے جو معاشروں میں ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو امریکی معاشرہ جو ہے اس پہ یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ اس میں بڑی ٹالرنس ہے۔ اسی وجہ سے اوباما جو ہے، جو ایک مسلمان کا بیٹا تھا اور جو ایک بہت غریب گھر میں پیدا ہوا، لیکن امریکی ٹالرنس جو ہے یا امریکی ڈائیورسٹی جو ہے وہ اس شخص کو اقتدار میں لے کے آئی۔ اور اس پہ جو اوباما کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں، اس کو ایک جمہوریت کا بہت بڑا حسن بھی قرار دیا جاتا تھا کہ وہ اس مقام پہ پہنچ گیا۔ لیکن یہ صدر ٹرمپ جو لے کے آئے ہیں کہ جس طریقے سے جب انہوں نے تقریر کی، جب انہوں نے انتخابات جو ہیں ان کے نتائج کو ماننے سے انکار کیا، اور ان کے حامیوں نے کیپٹل ہل جو ہے اس پہ حملہ کر دیا، اور تو میسج یہ دنیا کو گیا کہ امریکی جمہوریت جو ہے وہ ایک بڑے بحران کا شکار ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ایک بات بہرحال ریکارڈ پہ ہے کہ بائیڈن جو ہے انہوں نے اپیل کی، تو اس پہ صدر ٹرمپ نے اپنے موقف کو تو دہرایا، لیکن اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ واپس چلے جائیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس کو بڑے سیریس انداز سے لیا جا رہا ہے۔ امریکی لیڈر جو ہے اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ایک عارضی فیز ہے اور امریکی جو ہے وہ اس میں سے گزر جائیں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے کہ امریکی جمہوریت ایک بڑے بحران کا شکار ہے۔ مسئلہ کیپٹل ہل پر حملے کا نہیں ہے، کیپٹل ہل ایک علامت ہے امریکی جمہوریت کی۔ تو مجھے اس میں یہاں پہ ایک وہ برٹش کانسٹیٹیوشن ایک کتاب ہے، اس کے مصنف یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ برطانیہ میں شخصی آزادیوں اور جمہوریت کا کریڈٹ جو ہے اداروں کو جاتا ہے، مگر در حقیقت یہ برطانوی عوام کی وہ روح ہے جس کی وجہ سے یہ ادارے قائم ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جمہوریت ہے۔ انہوں نے کسی وجہ سے ان اداروں کو توڑ بھی دیا جائے تو برطانوی عوام کی اس جمہوری روح کی وجہ سے، اس اسپرٹ کی وجہ سے یہ ادارے دوبارہ جنم لے لیں گے۔ برطانوی مصنف نے ایک اور اچھی بات لکھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ لوگ جو ہیں ان میں جو ایک جذبہ ہوتا ہے، ان میں جو ایک روح ہوتی ہے، وہی اداروں کو
تخلیق کرتی ہے، وہی ادارے جنم لیتی ہے، وہی روایات کو جنم لیتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو آپ زبردستی غلام تو بنا سکتے ہیں لیکن زبردستی آزاد نہیں کر سکتے۔ ان کی اس بات میں بہت گہرائی ہے، اس پہ بڑی سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو حملہ ہوا ہے کیپٹل ہل پر، یہ امریکیوں کے لیے، دنیا کے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہے۔ امریکہ جو ہے اس نے دنیا کو ٹیکنالوجی نہیں دی تھی، اس نے نظریات بھی دیے تھے۔ اس میں بڑے لوگ پیدا ہوئے، ابراہم لنکن تھے جنہوں نے اس وقت دنیا میں اور خاص طور پہ امریکہ میں غلامی کے ختم ہونے کا اعلان کیا جب وہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی تھی۔ امریکیوں نے دنیا میں انسانی جو حقوق ہیں ان کا ایک کانسیپٹ بنایا۔ جمہوریت جو ہے وہ برطانیہ سے شروع ہوئی، لیکن امریکی جمہوریت جو ہے اس نے بھی دنیا کے لیے ایک ماڈل قائم کیا۔ تو تیسری دنیا میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جو اہم امارات ہیں ان پہ حملے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا ہے، ہمارے ہاں بہت دوسری جو امارات ہیں اس پہ بھی حملے ہوتے رہے ہیں۔ بہت سے ممالک ہیں وہاں کی جو پارلیمنٹ میں ہنگامے جو ہیں وہ اسی تک ہوئے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ اور اس کو یہ ایک ایسا انڈیکیٹر ہوتا ہے جس کو کوئی جمہوریت کے لیے اچھا قرار نہیں دیا جا رہا۔ جمہوریت کا ایک حسن یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اقتدار میں آتا ہے اور اس کے بعد وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ ترکی کی جو مملکت ہے یا خلافت عثمانیہ جو ہے اس کے ایک زوال کا سبب یہ بیان کیا جاتا تھا کہ وہاں پہ جو شہزادے ہوتے تھے، جو بھی شہزادے ہوتے تھے اور جنہوں نے بادشاہ بننا ہوتا تھا وہ انتظار کرتے تھے کہ جی انہیں بادشاہ بنایا جائے گا۔ ان میں سے ایک شہزادہ جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا تھا، خلیفہ بن جاتا تھا، باقیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اس سے اکثر وہ دیکھا کہ پریشر ایسا ہوتا تھا کہ جس میں وہ جو شہزادے ہیں بادشاہ بننے یا قتل ہونے کے ایک یقین میں رہتے تھے، تو ان میں سے کئی جو ہیں وہ پاگل تک ہو جاتے تھے۔ تو خلافت عثمانیہ کی زوال کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ وہ وراثت جو ہے کہ اقتدار کس کو منتقل کیا جائے گا اس کا کوئی بڑا مناسب حل جو ہے وہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ تو اب امریکی جو ہیں وہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ الیکشنز درست نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود نظام پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو بھی وہاں جمہوریت کو اسٹیبلش کرنے والا معاملہ ہے اس پہ ان کی جو ریزرویشن ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے اور بڑے بڑے لاؤڈ انداز سے وہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ امریکی جو ہیں عمومی طور پہ تو اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اور اس پہ دکھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے حامی جو ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہے۔ تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے جو امریکن جمہوریت ہے اس کے متعلق بڑے الارم بجا رہا ہے اور اس پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ امریکی جو ہیں وہ پوری دنیا میں یہاں اور چیزوں پہ فخر کرتے تھے، وہاں پہ جمہوریت پہ بھی فخر کرتے تھے، وہاں جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں پہ بھی فخر کرتے تھے۔ کیپٹل ہل جو ہے مرکز ہے ان کی جمہوریت کا، ایک طرح سے ایک مرکز ہے یہ، وہ شہر کا بھی ایک زمانے میں مرکز تھا، اب تو واشنگٹن ڈی سی جو ہے پھیل گیا ہے، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی وہاں سے وہ شہر کا مرکزی سے اعتبار سے ہے کہ وہاں سڑکوں جو ہیں وہ ان کا نمبرنگ جو ہے وہ اسی علاقے سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ صرف نمبرنگ کی بات نہیں ہے، یہ عمارت جو ہے یہ امریکی جمہوریت کی ایک علامت تھی۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ امریکی جمہوریت کی اس علامت پہ حملہ ہوا ہے اور یہ تشویش ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے بہت سوچا، جمہوریت کے خلاف باتیں بھی کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اس سے بہتر جو ہے حل کوئی نہیں ہے اس معاملے کا، کیونکہ جمہوریت آپ کو ایک طرح سے ایک کنٹینیوٹی دیتی ہے کہ پرامن طریقے سے اقتدار جو ہے عوام کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ اگلی حکومت کو منتقل ہو سکے۔ اس واقعے پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، لیکن اس واقعے کو میں ایک دوسرے نقطہ نظر سے بھی دیکھ رہا ہوں۔ آج کی دنیا اس میں ٹویٹر ہے، فیس بک ہے اور ہمارا یہ یوٹیوب ہے اور دوسرے ادارے جو ہیں یہ ان کی بڑی ایک غیر معمولی اہمیت ہے۔ اب ان کے کردار پہ ذرا ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس جنگ کو پھیلانے میں، اس واقعے کو پھیلانے میں سوشل میڈیا ادارے ہیں، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان اداروں نے، جس میں یہ فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ خاص طور پر ٹویٹر شامل ہیں، انہوں نے صدر ٹرمپ جو ہے اس کے بیان کو پھیلایا، لیکن اس کے بعد جب یہ محسوس کیا گیا کہ اس کے نتیجے میں حملہ ہو گیا تو اس کو فیس بک سے ہٹا دیا گیا اور صدر ٹرمپ جو ہے ان کی وہاں پہ ان کا جو ایک معاملہ ہے اس کو بھی یعنی ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا گیا کہ اب وہ زیادہ ٹویٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو
देखने वाली बात ये है कि क्या ये अब अमरीकी इदारे जो दुनिया भर में अब ये लोकल नहीं रहे हैं कि ये जो फेसबुक है, ट्विटर है, ये कोई लोकल इदारे नहीं है, ये पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को सबसे ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं। तो क्या इनका रवैया जो है बाकी दुनिया के साथ भी ऐसे होता है? किसी दूसरे मुल्क में जब कोई क्राइसिस आता है तो क्या आप तब भी ये ऐसे करते हैं? ये सवाल जो है इस पे थोड़ा गौर करने की जरूरत है। इससे पहले बीबीसी पे बड़ा इल्जाम लगाया जाता रहा है एक ज़माने में जब बीबीसी रेडियो था, और कि जब आयरलैंड में लोग जो हैं वो अपने एतबार से आज़ादी की जदोजहद कर रहे थे, तो बीबीसी में जब भी वो आयरिश लीडरों की बात होती थी तो उनकी एक बतौर पॉलिसी उनकी आवाज़ नहीं सुनाई जाती थी। लोगों को नहीं बताया जाता कि ये जो आयरिश लीडर पॉपुलर ना हो जाए, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं जाती दी जाती। वहाँ वहाँ जो है वो कमेंटेटर जो है, मुबस्सर जो है, वो बात करता था कि जी उन्होंने ये कहा, और उसको भी सॉफ्ट लैंग्वेज में पेश किया जाता था कि हमदर्दी पैदा ना हो आयरिश लीडरों के साथ। तो ऐसी ही को सूरत जो है, जब ये वॉर हो रही है, हमारे ये गल्फ वार की बात करते हैं, इसमें पेंटागन ने इंस्ट्रक्शंस दी कि जो अमरीकी फौजी जो हैं वो हलाक हो जाएंगे, जख्मी होंगे, उनकी तस्वीरें नहीं दिखाई जाएंगी, उनके नाम नहीं बताए जाएंगे, सिर्फ उनकी तादाद बताई जाएगी। जब उनके कफन जो हैं वो अमेरिका के एयरपोर्टों पे उतरेंगे तो उनकी कवरेज नहीं की जाएगी, उनकी फैमिलीज की कवरेज नहीं की जाएगी, उनको दफन किया जाएगा तो वो उनकी उसकी कवरेज नहीं की जाएगी। तो ये एक ज़ाब्ता अखलाक जो है, ये अमरीकी जो है उन्होंने अपने लिए रखा हुआ है। 1960 के जो अशरे के एंड में भी वाशिंगटन में फसादात हुए, लेकिन ये फसादात जो हैं कैपिटल हिल तक नहीं पहुंचे, कुछ ब्लॉक जो है पीछे तक रहे। तो उसमें मुझे किताब याद आ रही है उसकी, बिन ब्रैडली की है, गुड लाइफ। तो वो जो वाशिंगटन पोस्ट के एडिटर थे, वो कहते हैं कि हम ये फसादात उस वक्त हो रहे थे गोरों के दरमियान और कालों के दरमियान। वही गोरों और कालों का मसला उस वक्त भी था। ट्रंप ने आज जो गोरों के मुतल्लिक़ तअस्सुब को हवा दी है, उसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया। उस वक्त भी ये 1960 में भी ये मामला मौजूद था, और फसादात भी उस वक्त वाशिंगटन डीसी में हुए थे। तो मुझे वो याद है कि बेन ब्रैडली जो है, जो वाशिंगटन पोस्ट के एडिटर रहे हैं, और तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ गए हैं तो वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हालात थे, लेकिन कुछ देर के बाद जो है वो कैमरे आए तो वहाँ फसाद शुरू हो गए। तो उन्होंने वहाँ के जो एडिटर थे उन्होंने ये फैसला किया कि अगर फसादात जो हैं वो कैमरों के आने के बाद शुरू होंगे तो उन्हें कवर नहीं किया जाएगा। तो अमेरिकन मीडिया ने अपने लिए बहुत सी ऐसी जो हैं वो पाबंदियां रखी हुई हैं, बहुत सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं। इस वक्त जो ट्विटर फेसबुक का जो बिहेवियर है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमरीकी जो हैं वो चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया में, जमहूरियत के, आज़ादी राय के। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इदारे हैं, इनकी पॉलिसी अमरीकियों के मुतालिक ही ऐसी नहीं होनी चाहिए। इनकी पॉलिसी जो है वो दुनिया के लिए भी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये एतराज़ बहुत बड़ा किया जाता रहा है, और ये बिल्कुल दुरुस्त एतराज़ किया जाता रहा है कि ये इनका जब अपने मुल्कों का मामला होता है तो ये बिल्कुल और तरह से देखते हैं चीज़ों को। लेकिन जब तरक्की याफ्ता ममालिक या गरीब ममालिक की बात होती है तो ये वहाँ पे जो मीडिया है वो तशद्दुद को, इंतशार को बढ़ाने में एक किरदार अदा करता है, और ये बड़ी एक काबिल मज़म्मत बात है। जमहूरियत जो है उसको अमेरिका में मजबूत होना चाहिए, उसको दुनिया के दूसरे खित्तों में मजबूत होना चाहिए, और इसके लिए बड़ा बहुत ज़रूरी है कि जो मीडिया है वो अपना किरदार ज़िम्मेदारी से अदा करे। आज ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब दुनिया के बड़े कम्युनिकेशन के इदारे बन चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं इनकी तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का आंसर जो है उस पर बड़ी एक तनकीद की जाती है कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन इदारों को कुछ सोचना है। मैं इस पे कोई एतराज़ नहीं करूंगा कि उन्होंने वहाँ पे जो ट्रंप है उसके अगर ट्विटर अकाउंट पे पाबंदी लगाई है तो ये कोई गलत काम किया, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त काम किया है। लेकिन उन्हें ऐसा ही काम जो है, ऐसा ही मामला जो है वो अख्तियार करना चाहिए। तरक्की पजीर ममालिक हैं, यहाँ जमहूरियत पनप रही है, यहाँ जमहूरियत आगे बढ़ रही है। तो क्योंकि हमें तो एक शिकायत ये रही है, बीबीसी से ये शिकायत रही है कि जब बांग्लादेश का क्राइसिस था तो बीबीसी ने बहुत नेगेटिव रोल करता अदा किया था। उन्होंने बहुत जो है उस फसाद को, उस मामलात को ख़राब करने की कोशिश की थी। तो अब ऐसा ही मामला जब पेश आया है, कैपिटल हिल का वाक़या है, बहुत बड़ा वाक़या है ये, अमरीकी तारीख में एक बड़ा शर्मनाक वाक़या है। अमरीकी जो लीडर हैं इसको एक बड़ा शर्मनाक वाक़या करार दे रहे हैं। तो अमरीकी जो बड़े ज़राए अबलाग हैं और अमरीकी जो सोशल मीडिया के इदारे हैं वो
کافی امریکی مفادات کا خیال کر رہے ہیں، اور میں بالکل اس پہ کوئی اعتراض نہیں کروں، یہ بالکل درست کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جو دوسرے ممالک ہیں ان کے متعلق بھی ان کا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جو ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، یا یہ دوسرے سوشل میڈیا کے ادارے ہیں، اب یہ امریکی تو ضرور ہیں، لیکن اب یہ دنیا کے ادارے بن چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کیپٹل ہل کے واقعے سے اس کی کوریج کے متعلق جو سبق ابلاغیات کے اداروں نے لیا ہے، اب وہ اس کا اطلاق جو ہے وہ دنیا کے دوسرے ممالک پہ بھی